وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر۔ آیت نمبر 4 تھی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم نے اس قریب کے آسمان کو سجایا بِمَصَابِیحَ، چراغوں کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے، وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے ان ستاروں کو بنایا رجوماً، مارنے کا ذریعہ، للشیاطین، شیطانوں کو۔ آسمان کی خوبصورتی کا بیان کرنا تھا، ستاروں کا ذکر آیا ہے، تو ستارے جہاں آسمان کو خوبصورت بناتے ہیں، ایک کام اور بیان کیا کہ شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بھی ستارے ہیں، اور ایک تیسرا کام دوسرے مقام پر بیان ہوا بالنجم هم یهتدون، ستاروں کے ذریعے سے انسان راستے پاتے ہیں، ان کو اندھیریوں میں، روشنیوں میں پتہ چلتا ہے راستہ کدھر ہے۔ شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا، تو کیا شیطان کو جو دنیا میں ستاروں کے انگاروں کے ذریعے سے سزا ملتی ہے یہ کافی ہو گئی؟ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، یہ کافی نہیں ہے۔ دنیا کی سزا تو صرف چکھنے کے لیے، ایک نمونے کے لیے، اصل سزا مرنے کے بعد کی ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاب السعیر، بھڑکنے والی آگ کے عذاب کو، وہ تیار ہے۔ جب آخرت کے عذاب کا ذکر آیا شیطانوں کے لیے، تو فوراً شیطان جنات کے ساتھ نافرمان انسانوں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وَلِلَّذِينَ، اور ان لوگوں کے لیے کفروا، جنہوں نے انکار کیا، بربهم، اپنے رب کا۔ اتنے دلائل موجود ہیں، اتنے ثبوت موجود ہیں اللہ کی قدرت کے، اللہ کے ہونے کے، اللہ کے اکیلے ہونے کے، اتنے ثبوت، اتنے دلائل جو اوپر بیان ہوئے، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اتنے ثبوت موجود ہیں، تو پھر بھی کوئی اللہ کو نہ مانے، تو پھر وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا، بِرَبِّهِمْ، اپنے رب کا، ان لوگوں کے لیے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے۔ جہنم کے معنی آگ کا ڈھیر، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے، ان کو آگ کے ڈھیر میں ڈالا جائے گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنی بری ہے لوٹ کر جانے کی جگہ، بئس، کتنی بری ہے، المصیر، لوٹ کر جانے کی جگہ۔ دنیا میں کچھ کرنے کا موقع ملا، اپنی جگہ کو ٹھیک کرو جہاں تم نے واپس جانا ہے، جس نے نہیں کی، بئس المصیر، اس کے لیے لوٹ کر جانے کی یہ کتنی بری جگہ ہے۔ آگے جگہ کی تعریف، کیسی جگہ ہے، اس کا منظر کیسا ہوگا؟ اذا القوا فیہا، اذا، جب، القوا، وہ ڈالے جائیں گے، فیہا، اس جہنم میں، اس آگ میں، اذا، جب، القوا، وہ ڈالے جائیں گے، فیہا، اس جہنم میں، سمعوا لہا، سنیں گے وہ، لہا، جہنم کی، شہیقاً، اس کے دھاڑنے کی آواز، خطرناک آواز سنیں گے۔ اصل صدا جہنم کی ہے، لیکن اس کی ابتدا انسان کے مرنے سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے مرتے ہوئے جان سختی سے نکلتی ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی جان اس طرح نکلتی ہے کہ سجدہ کیا، سجدے میں ہی روح پرواز کر گئی۔ سجدے میں تو آدمی ادھر ادھر ہلتا ہے، پتہ ہی نہیں چلا کیسے جان نکلی۔ اور کتنے لوگ ہیں کہ 2 مہینے نہیں، سالوں تک تڑپتے ہیں، جیتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی، ہر لمحہ مرتے ہیں مگر موت نہیں آتی۔
یہیں سے ابتدا، اس کے بعد قبر میں ان کو عذاب، اس کے بعد محشر میں ان کو عذاب، اس کے بعد جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ڈالنے سے پہلے عذاب، ڈالنے سے پہلے کیا عذاب ہے، جہنم کا بھیانک منظر ان کو دکھایا جاتا ہے، گھبرا جاتے ہیں، جہنم کے اندر سے دھاڑنے کی، زور سے بولنے کی آواز آتی ہے، اور حدیث میں ہے کہ خالی وہ دھاڑے گی نہیں بلکہ آواز آئے گی، آ جاؤ نافرمانوں، اپنے رب کو نہیں مانتے تھے، سب کو مانتے تھے مگر رب کو نہیں مانتے تھے، اذا القوا، جب ڈالا جائے گا ان کو، فیہا، اس جہنم میں، سمعوا، وہ سنیں گے، لہا، جہنم کے لیے، جہنم کی سنیں گے، شہیقاً، دھاڑنے کی آواز، وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، ایسے جوش مارے گی، ابلے گی، یوں لگے گا کہ یہ انسانوں کو دیکھ کر کے غصے میں آ گئی ہے، یقینی طور پر غصے میں، کتنی غصے میں، تکاد تمیز من الغیظ، تکاد، قریب ہوگی یہ بات، تمیز، کہ پھٹ جائے گا، ایسا لگے گا کہ جہنم اتنے غصے میں ہے کہ پھٹ جانے والی ہے، من الغیظ، غصے کی وجہ سے، اللہ اکبر، فرعون، قارون، نمرودو، دنیا پر ظلم ڈھانے والوں، جہنم کو اللہ شعور دے گا، احساس ہوگا اس کو، وہ کہے گی آ جاؤ، اور غصہ اس قدر ایسے لگے گی جیسے پھٹ جائے غصے سے، کلما، جب جب بھی، القیا، ڈالا جائے گا، فیہا، اس جہنم میں، فوجن، ایک طبقے کو، ایک فوج کو، ایک لشکر کو، نافرمانوں کا ایک لشکر ہے، سآلہم، پوچھے گا، ہم، ان سے، خزنتہا، جہنم کا سپرنٹنڈنٹ، وہاں کے پہرے دار، سآلہ، پوچھیں گے، ہم، ان سے، خزنتہا، وہاں کے پہرے دار، جو بھی جہنم پر مقرر ہوں گے، وہ ان سے پوچھیں گے، اتنی لمبی زندگی، کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال، کوئی 100، کوئی 200 سال تک دنیا میں رہا، اتنے لمبے عرصے تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ملا؟ الم یاتکم نذیر، الم یاتکم، یا نہیں آئے تھے، تمہارے پاس، نذیر، آگاہ کرنے والے، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کسی نے تم کو آگاہ نہیں کیا، اور کوئی کہے کہ میں تو انبیاء کرام کے زمانے کے بعد پیدا ہوا تھا، مجھے کون ڈرانے والا تھا، مجھے تو کسی نے آگاہ ہی نہیں کیا، ایسا نہیں ہے، ہر دور کے اندر ضرور اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں جو انسانوں کو آگاہ کرتے ہیں، خود قرآن پاک موجود ہے، اور کچھ نہیں ہے تو حدیث میں ہے، داڑھی کے بال سفید ہوتے ہیں، یہ انسان کو ڈرا رہے ہیں، نمبر آ گیا ہے، اب وقت قریب آ گیا ہے، بوڑھے کا پوتا پیدا ہو گیا، بوڑھا خوش ہو رہا ہے، میرے گھر میں پوتا پیدا ہوا، حدیث میں ہے، یہ نذیر ہے، یہ اس کو ڈرا رہا ہے کہ دادا بن گیا ہے، ابھی تیاری کچھ بھی نہیں ہوئی، احساس ہی نہیں کہ مرنا بھی ہے، بس اسی چکر میں لگا ہوا ہے، پوتے کا کیا کروں، پڑ پوتے کا کیا کروں، نکڑ پوتے کا کیا کروں، اگلی نسل کا کیا کروں، اور تو اپنا کیا کرے اس کا کیوں نہیں سوچتا ہے؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو سب سے پہلے آگاہ کرنے والے انبیاء کرام آئے، پھر انبیاء کرام پر ایمان لانے والے مومن بندے آئے، اور آج یہ قرآن پاک موجود ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، اور خود انسان کے اندر اس کے زندگی کے ایسے حالات ہیں، جگہ جگہ اس کو جھٹکا لگتا ہے، جس سے موت کی یاد آتی ہے، کوئی مرتا ہے یہ جنازہ اٹھاتا ہے، کسی کو قبر میں ڈالتا ہے، اپنا کیوں نہیں سوچا کہ میرا نمبر بھی آئے گا؟ الم یاتکم نذیر، کیا نہیں آئے تمہارے پاس ڈرانے والے؟ کون پوچھیں گے؟ جہنم کے پہرے دار، ان کے پوچھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟
مزید ذلت اور رسوائی کے لیے، ورنہ وہ تو اسی لیے ہے کہ جو وہاں پہنچے گا اس کو اندر پھینک دیں، ان کو تو اس سے کوئی غرض نہیں، مگر وہ بھی اپنا غصہ اتاریں گے۔ قالوا بھلا، وہ کہیں گے ہاں ہاں آئے تھے ڈرانے والے، قد جاءنا، یقیناً آئے تھے نہ ہمارے پاس نذیر، آگاہ کرنے والے، ڈرانے والے، سمجھانے والے، تو تم نے کیا کیا، کرتے کیا رہے؟ کہنے لگے اکثر تو ہم نے سنا ہی نہیں ان سے، کان ہی بند کر لیے۔ جیسے نا قرآن پاک کے درس کا جیسے اعلان ہو تو کچھ لوگ بھاگتے، کیوں؟ کہا سنتے ہیں پھر عمل کرنا پڑتا ہے، ہم سنی گئی تو عمل بھی نہیں کرنا پڑے گا، بہت آسان راستہ نکالا۔ قد جاءنا، یقیناً آئے تھے آگاہ کرنے والے، ڈرانے والے، تم کیا کرتے رہے؟ فکذبنا، ہم نے ان کو جھوٹا کہہ دیا، جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بات کہہ رہے ہیں، فکذبنا، تو ہم نے جھوٹا کہہ دیا۔ انبیاء کرام کے زمانے میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے لوگ آئے، انہوں نے جھوٹا کہا۔ اس کے بعد قیامت تک جتنے نافرمان آئیں گے ان کو بھی قرآن کے ذریعے سے سمجھایا گیا، آخرت بتائی گئی، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوا، موت کا تذکرہ ہوا، قبر کو بتایا گیا۔ سب نے کہا دیکھیں گے جب وہاں پہنچیں گے، دیکھیں گے جب وہاں پہنچیں گے، یہ جھوٹا سمجھنا ہے۔ فکذبنا، تو ہم نے جھوٹ سمجھا، ہم نے ان کو جھوٹا کہہ دیا، ہم نے جھٹلا دیا۔ وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ لوگوں کو قرآن پاک بتایا گیا، یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس میں یہ حکم دیا ہے۔ کہنے لگے کیسے پتہ چلا اللہ نے دیا ہے؟ ما نزل اللہ، نہیں اتارا اللہ نے من شیء، کچھ بھی۔ اور جو آگاہ کرنے کے لیے گیا اور قرآن پاک لوگوں کو سمجھایا، انبیاء کرام نے اپنے دور میں سمجھایا، تو لوگوں نے کیا کہا؟ ان انتم الا فی ضلال کبیر، ان انتم، تم نہیں ہو، الا فی ضلال، مگر گمراہی میں۔ سبحان اللہ، الٹے نبیوں کو گمراہ کہا۔ انبیاء کرام سمجھانے آئے، لوگوں کو سمجھایا گیا، ہر دور کے نافرمانوں نے نبیوں کو ہی گمراہ کہا۔ اور انبیاء کرام کے مشن کو چلانے والے، دین کی دعوت دینے والے، قیامت تک جتنے دین پر صحیح عمل کرنے والے ہوں گے ان کی بھی پہچان یہی ہوگی کہ نافرمان بلکہ انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ ان کو کہیں گے کہ یہ گمراہ ہو گئے، یہ گمراہ ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ان انتم، تم نہیں ہو، الا فی ضلال کبیر، مگر بڑی گمراہی میں، نبیوں کو کہہ رہے تو بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے، پتہ ہی نہیں کچھ، بھئی دنیا کا سوچو کیسے کرنا ہے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، جہنم میں جا کر ہر آدمی پچھتائے گا، اور قرآن پاک کہتا ہے نہ، پچھتانے کا دور کہاں سے شروع ہوگا؟ پچھتانے کا دور کیسا پچھتاتا ہے؟ ابھی پیچھے نہیں ہم پڑھ چکے سورہ منافقون میں کہ جب بھی کسی کی موت آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا ربی اخرتنی، یا لیتنی اخرتنی الی اجل قریب، اے خدا تھوڑا سا موقع دے، تھوڑا سا موقع دے۔ اصدقوا، یہ نیک آدمی کو مومن ہے، مانتا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکا، نیکی نہیں کی، صدقہ نہیں کیا، خیرات نہیں کی۔ اصدقوا، صدقہ کروں گا، اکن من الصالحین، اور نیکوکاروں میں شمار ہونا چاہتا ہوں، اپنا نام نیکوکاروں میں لکھوانا چاہتا ہوں۔ موت سے شرمندہ ہوتا ہے، یہاں پر ذلت و رسوائی سے دو چار ہوتا ہے، پھر قبر میں ہوتا ہے، پھر محشر میں ہوتا ہے، پھر آخرت میں ہر موڑ پر ہوتا ہے، یہ دور بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک نے کہا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بسا اوقات کافر لوگ تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی چاہے نام کے صحیح مگر تھوڑے سے کچے پکے ہی مسلمان بن جاتے۔ حدیث میں ہے یہ بات وہ سب سے آخر میں کب کہیں گے؟ فرمایا جب آخری جنتی کو، جہنمی کو
نکالا جائے گا۔ کب نکالا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے فرمائے گا سفارش کرو، جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکالا جائے۔ اس کو بھی نکالا گیا، جس کے دل میں ذرے سے کم ایمان ہے اس کو بھی نکالا گیا۔ فرمایا کچھ ایسے بھی بچ گئے کہ جن سے دل میں ذرے سے بھی کم، بہت کم ایمان ہے، اللہ ان کی لب بھر کے نکالے گا۔ اب لب بھر کے، اللہ کی لب ہے کتنی، جب یہ نکل جائیں گے تو پھر جہنم پر ڈھکن لگایا جائے گا۔ اس وقت میں آخری تمنا کریں گے کاش کہ ہم کچے ہی ہوتے، مگر کچھ زمانہ کے بعد کبھی نہ کبھی تو نکلتے، مگر یہاں سے تو کبھی نکلنے کا موقع نہیں۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اور وہ کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، کاش کے، لو افسوس کے، كُنَّا نَسْمَعُ، ہم سنتے ہوتے، ہم نے سنا ہوتا، أَوْ نَعْقِلُ، یا ہم نے سمجھا ہوتا، کچھ کیا ہوتا، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ہم نہ ہوتے بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے۔ ہائے جہنم میں پہنچ گئے، کاش کہ ہم کچھ مانتے، کچھ سمجھتے، کچھ غور کرتے، مگر اب کیا کریں، اب تو وقت گزر گیا۔ یہی چیختے چلاتے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، فَاعْتَرَفُوا، ارے مان گئے، بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہ کو۔ اس کا مطلب کہ پہلے نہیں مانا، ایک وقت کے بعد مانیں گے۔ اور قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ انعام میں ہے کہ جب بھی مشرک اللہ کی عدالت میں جائے گا